من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 109 تا 119 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور فرعونیوں کا تذکرہ ہے، قوم فرعون کا تذکرہ ہے۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، قال الملأ من قوم فرعون، کہا جماعت نے فرعون کے قوم میں سے، ان ھذا، بے شک یہ، لساحر، البتہ جادو کا، علیم، بڑا ماہر ہے۔ بے شک یہ البتہ جادو کا بہت بڑا ماہر ہے۔ یرید، یہ ارادہ کرتا ہے، ان یخرجکم، یہ کہ نکال دے تم کو، من ارضکم، تمہاری زمین سے، فماذا تأمرون، سو کیا آپ تأمرون، سو کیا تم حکم کرتے ہو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، دربار کے لوگ، فوجی افسران اور فرعون کے وزیر مشیر کہنے لگے، ارجہ، اس کو مہلت دیجیے، وَأَخَاهُ، اور اس کے بھائی کو بھی مہلت دیجیے، وَأَرْسِلْ، اور بھیج دیجیے، فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، 2 شہروں میں جمع کرنے والے، یأتوک، وہ لے آئیں تیرے پاس، بکل ساحر علیم،
ہر ماہر جادوگر کو، وہ لے آئیں ہر ماہر جادوگر کو، وجاء السحرۃ، اور آئے جادوگر فرعون کے پاس، قالوا، سب کے سب جادوگر کہنے لگے، ان لنا لاجرا، بے شک ہمارے لیے البتہ کچھ اجرت ہوگی، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب ہو گئے۔ قال، فرعون نے کہا، نعم، جی ہاں، وَإِنَّكُمْ، اور بے شک تم، لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، البتہ مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ قالوا، جادوگروں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی، یا تو آپ ڈالے، وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ، اور یا ہم ڈالنے والے ہوں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، القوا، ڈالو تم لوگ۔ فلما، پھر جس وقت، القوا، سحروا اعین الناس، انہوں نے ڈالا، لوگوں کی آنکھوں میں جادو کر دیا، واسترہبوہم، اور ان لوگوں نے اور ان جادوگروں نے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا، وجاءوا بسحر عظیم، اور وہ لائے بڑا جادو، واوحینا، اور ہم نے وحی کی، الی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی عصاک، یہ کہ ڈالے آپ اپنی لاٹھی کو، فاذا ہی تلقف، سو اچانک وہ نگل گئی، ما یأفکون، اس چیز کو جو انہوں نے بنائی، فوقع الحق، سو حق ثابت ہو گیا، وبطل، اور باطل، ما کانوا یعملون، اور باطل ہو گیا وہ کچھ جو انہوں نے کیا، فغلبوا ہنالک، سو یہاں یہ لوگ مغلوب کر دیے گئے، وانقلبوا، اور یہ لوگ لوٹے، صاغرین، ذلیل ہو کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ پیچھے سے آپ یہ تذکرہ سنتے چلے آئے ہیں پچھلے آیات کریمہ سے ہی، تو اللہ رب العزت نے ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الى فرعون وملئہ، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک بھائی تھے جن کا نام ہارون علیہ السلام تھا۔ ہارون علیہ السلام عمر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے، تو بڑے بھائی تھے، لیکن عظمت، رفعت، پیغمبری کے اعتبار سے زیادہ شان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ تو عظمت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے حضرت ہارون علیہ السلام سے آگے جو بڑے ہوئے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن عمر کے اعتبار سے حضرت ہارون علیہ السلام 3 سال بڑے تھے۔ تو اللہ جل شانہ نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی، رسالت عطا فرمائی، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میرے رب نے معاون بنایا اور آپ کا وزیر بنایا، آپ کا معاون بنایا، آپ کے جو ہے معاونت کرنے والا بنایا، تو دونوں بھائیوں کو فرعون کی طرف بھیجا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بما حضرت ہارون علیہ السلام کے فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں۔ فرعون اپنے تخت شاہی پر بیٹھا ہوا
تخت شاہی لباس پہن کر، اور اس کے دائیں طرف حامان بیٹھا ہوا، بائیں طرف وزیر دفاع بیٹھا ہوا، سامنے فوجی افسران بیٹھے ہوئے تھے، اور پوری کی پوری کابینہ فرعون کی بھری ہوئی تھی، جس میں وزیر تھے، مشیر تھے، فوجی افسران تھے، اور بڑے بڑے لوگ تھے، اور پورا کا پورا دربار سجا ہوا تھا اور جو ہے لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور فرعون کو دعوت توحید دی، دعوت رسالت دی، اور آخرت کا عقیدہ اسے سمجھایا، لیکن فرعون نے کہا کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حکم سے اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور فرعون کو نگلنے کے لیے آگے بڑھا۔ فرعون اس کے خوف سے اپنے تخت شاہی سے زمین پر گرا، اور اس کا تخت اس کے اوپر گرا، اور درباری لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا معجزہ یہ دکھایا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالا، اور جب اسے نکالا تو سورج سے زیادہ اس کی روشنی ہو گئی، سورج سے زیادہ وہ چمکدار ہو گیا۔ تو یہ دو معجزے میرے رب نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ یہاں تک قصہ آپ پہلے سن چکے تھے، یہاں تک تفصیل آپ لوگ پہلے سن چکے تھے۔ ان آیات کریمہ میں اس قصے کا آگے کا تذکرہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ قال الملأ من قوم فرعون، جب یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے فرعون اور اس کے درباریوں نے دیکھا، فرعون کے مشیروں نے دیکھا، وزیروں نے دیکھا، فوجی افسران نے دیکھا، اور اس کے وزیر دفاع اور حامان نے دیکھا، تو ان سب نے کہا، قال الملأ، جماعت نے کہا، من قوم فرعون، فرعون کے قوم میں سے، ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ البتہ بڑا ماہر جادوگر ہے۔ علیم کہتے ہیں خوب جاننے والے کو، یعنی بہت زیادہ لساحر، جادو کا علم رکھنے والا ہے۔ تو چونکہ وہ زمانہ ایسا تھا جو جادوگروں کا زمانہ تھا، جادو بہت عام تھا، جادو کے چرچے تھے، تو جب انہوں نے سانپ کو دیکھا کہ اتنا بڑا اژدہا اس کی لاٹھی بن چکی ہے، تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادو ہے، اور اتنا ایسا جادو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا کہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا۔ تو وہ سب کے سب خوف زدہ بھی ہوئے اور ڈرے بھی، اور پھر ساتھ میں یہ کہا، بجائے اسے قبول کرنے کے، نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے رسالت کو تسلیم کرنے کے، اپنے غرور سے نیچے آنے کے، ان لوگوں نے مزید غرور کیا، تکبر کیا، اور بجائے اس معجزے کو حق سمجھتے، سچ سمجھتے، انہوں نے جادو سے اسے منسوب کر دیا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے اور جادو کا ماہر ہے۔ یرید ان یخرجکم، درباری کہہ رہے، فوجی افسران کہہ رہے، وزیر مشیر کہہ رہے کہ یہ چاہتا ہے کہ نکال دے تمہیں من ارضکم، تمہاری زمین سے۔ فماذا تأمرون، تو فرعون نے کہا تو تم کیا حکم کرتے ہو، کیا کرنا چاہیے؟ تو سب کے سب درباری کہنے لگے، ارجہ واخاہ، مہلت دیجئے موسیٰ کو، واخاہ، اور اس کے بھائی کو، وارسل فی المدائن حاشرین، اور بھیج دیجئے 2 شہروں میں جمع کرنے والے۔ تو یہ علاقہ جو ہے مصر کا علاقہ تھا، اور یہاں پر جو ہے جادو کے چرچے تھے، اور یہ شہر بڑا زرخیز تھا، یہاں پر کھیتی باڑی بہت ہوا کرتی تھی، اور سرسبز یہ زمین تھی، اور دریائے نیل یہاں بہا کرتا تھا، اور جنگلات بھی یہاں پر بہت زیادہ تھے، اور دور دراز سے لوگ کا ہجوم اس جگہ پر رہا کرتا تھا۔ تو فرعون سے اس کے درباریوں نے یہ مشورہ دیا کہ شہر بھر سے، یعنی 2 شہر جو زیادہ مشہور تھے اس کے قریب قریب، تو کہا کہ 2 شہروں سے اور پورے علاقے بھر میں یہ اعلان کر دو، جو بھی جادو کا علم رکھتا ہے اسے جمع کیا جائے، اسے بلایا جائے، اسے دعوت دی جائے کہ وہ سب کے سب فرعون کے حکم پر فرعون کے دربار میں حاضر ہوں۔ تو اب شہروں میں یہ اعلانات کرا دیے گئے، جو بھی جادو کا علم رکھنے والا ہے، جو بھی جادو کا ماہر ہے، وہ سب کے سب جو ہے اس جگہ پر جمع ہو جائے۔ وہ سب کے سب جمع ہوئے فرعون کے پاس، اور ہر ماہر جادوگر کو یأتوک بکل ساحر علیم،
فرعون کے دربار میں لایا گیا. وجاء السحرۃ فرعون، اور آئے جادوگر فرعون کے پاس. قالوا ان لنا لاجرا. اب جادوگر جو آ رہے ہیں تو تفاسیر کے اندر لکھا ہوا ہے کہ 100 میل سے آئے ہیں، 50 میل سے دوری سے آئے ہیں، 200 میل کی مسافت طے کر آئے تھے. کچھ اونٹوں پہ آئے، کچھ گھوڑوں پر آئے، کچھ جو ہے گدھوں پر آئے، اور ہر جادوگر کے ساتھ 10 خادم، 50 خادم، 100 خادم، 200 خادم، ایک جادوگر کے ساتھ اتنے لوگ تھے. اور پھر مفسرین نے فرمایا ان جادوگروں کی تعداد تقریباً 82 بنتی تھی، اور ہر جادوگر کے پاس ایک رسی تھی اور ایک لاٹھی تھی. اب یہ سب کے سب آئے اور فرعون کے دربار میں حاضر ہوئے. اور ان فرعون کے دربار میں جب حاضر ہوئے تو کہنے لگے کہ اب تو چونکہ ہمارے پاس خادم بھی ہیں، خرچہ کر آئے ہیں، اور سواری بعض نے کرائے پہ لی، بعض کے اپنی تھی، اور دور دراز کی مسافت سے آئے ہیں، اور ان لوگوں کی تعداد تقریباً 80-82 بنتی تھی. اب خرچہ بھی ہوا ہے، وقت بھی دیا ہے، محنت بھی کرنی پڑ رہی ہے، تو اس کا ہمیں معاوضہ کیا ملے گا؟ فرعون تو بڑا ظالم ہے، ہو سکتا ہے ہمیں کچھ بھی نہ دے، تو ہمیں یہاں پر آنے کا کچھ فائدہ تو ہو. اب یہ سب کے سب جادوگروں نے مشورہ کر فرعون سے کہنے لگے. کیا کہا؟ ان لنا لاجرا، بے شک البتہ ہمارے لیے کچھ معاوضہ ہوگا، کچھ قیمت ہوگی، کچھ اجرت ہوگی. ہمیں ملے گا کیا؟ ہم جو اس کے ساتھ جادو کا مقابلہ کریں گے تو ہمیں اس کی اجرت کیا ملے گی؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم غالب ہو گئے. قال نعم، تو فرعون نے کہا ضرور تمہیں اجرت دی جائے گی. وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، معاوضہ بھی دیا جائے گا، اجرت بھی دی جائے گی، اور تمہیں میں اپنے خاص لوگوں میں بنا لوں گا، تمہیں اپنے مقربین میں شمار کر لوں گا. قالوا یا موسیٰ، تو سورہ طٰہٰ کے اندر اس کی تفصیل ہے. ایک دن متعین ہو گیا کہ فلاں دن کے اندر سب جادوگروں نے جمع ہونا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جمع ہونا ہے، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے اپنے جو ہے کرتب دکھانے ہیں، کون حق ہے کون باطل ہے، سب نے اپنا جو ہے جادو دکھانا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا معجزہ ان لوگوں کے سامنے پیش کرنا تھا. اب فرعون اور اس کے درباریوں نے سوچا تو یہ تھا کہ جب ہم موسیٰ کو یہ دھمکی دیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کبھی بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، کیونکہ اس زمانے کے اندر جادو کی شہرت تھی اور جادوگروں کی شہرت تھی، جادو بہت عام تھا. تو جب اتنے شہر بھر سے، علاقے بھر سے، ملک بھر سے جادوگروں کو جب جمع کیا جائے گا تو موسیٰ علیہ السلام ڈر جائیں گے اور یہ انکار کر بیٹھیں گے، اور ہمیں موقع مل جائے گا موسیٰ علیہ السلام کو بے عزت کرنے کا، لاجواب کرنے کا، ذلیل کرنے کا. تو فرعون اور اس کے درباریوں نے تو یہ سوچا تھا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں ضرور جو ہے ایسا ہوگا، آپ جن کو جمع کرنا چاہتے ہو کر لو، تمام جادوگروں کو. اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ دن جو ہوگا جس میں یہ مقابلہ ہوگا وہ عید کا دن ہوگا، چاشت کا وقت ہوگا. عام طور پر عید کی نماز چاشت کے وقت ہوا کرتی ہے، تو وہ وقت اس دن ان کا عید کا دن تھا، یعنی میلے ٹھیلے کا دن تھا، جس کے اندر ویسے بھی لوگ بہت زیادہ جمع ہوا کرتے تھے. اس دن کا طے ہو کر اس دن کا اندر یہ تمام کے تمام جادوگر جمع ہوئے. موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے. اب ایک طرف موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہے اور دوسری سمت 80-82 ہزار جادوگر ہیں، اور ہر جادوگر کے ساتھ ایک لاٹھی اور ایک رسی ہے. تو یوں سمجھیے کہ ہر ان تمام جادوگروں نے اپنا جادو 1,24,000 کے قریب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں میدان میں پھینکی. 1,40,000 سے زائد انہوں نے رسی اور لاٹھیاں میدان میں پھینکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں. پھر آپ اس سے اندازہ کریں، اب جادوگروں کی تعداد جب 80-82 ہے اور جادو جو پھینکا جا رہا ہے لاٹھی کی صورت میں اور رسیوں کی صورت میں، اس کی تعداد 1,40,000 سے زیادہ بنتی ہے، تو اس وقت ان کے علاوہ لوگوں کا رش کتنا ہوگا.
لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی، وہ لاکھوں میں جاتی ہوگی، اتنے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس میدان کے اندر جمع تھے، اور اس میدان کے اندر 80-82 ہزار سے زائد جادوگر جمع تھے، اور اکیلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے علاوہ کوئی ایسا نہ تھا جو کلمہ گو ہو اور ان کی رسالت کو تسلیم کرنے والا ہو۔ اور اس وقت کا ظالم جابر، ظالم حاکم اور بادشاہ فرعون اس تخت شاہی کو لگائے بیٹھا ہوا ہے، اور اکیلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ہارون علیہ الصلوۃ والسلام میدان میں جادوگروں کے موجود ہیں۔ اب وہاں پر جادو جب پھینکا گیا اور انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، تو مفسرین کئی طرح کے اقوال مفسرین کے ملتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، جس کی وجہ سے انہیں وہ پھینکی ہوئی رسیاں سانپ نظر آنا شروع ہو گئی، وہ پھینکی ہوئی لاٹھیاں سانپ نظر آنا شروع ہو گئی۔ بعض نے کہا کہ نہیں، بلکہ وہ حقیقت میں سانپ بن چکی تھی، حقیقت میں وہ لاٹھیاں سانپ بن چکی تھی، اور وہ سب کے سب دوڑنے لگے۔ جب اتنی ساری رسیاں 1,40,000 سے زائد میدان میں پھینکی گئی، 1,40,000 سے زائد لاٹھیاں میدان میں پھینکی گئی، تو سب کے سب لوگ ڈر گئے۔ آج ایک میدان میں ایک سانپ آ جائے، لوگوں کے ہجوم میں ایک سانپ آ جائے، تو ہم سب ڈر جاتے ہیں کہ سانپ آ گیا۔ اور اس وقت، اس زمانے میں، اس میدان میں 1,40,000 سے زائد سانپ جب آئے اور سب کے سب دوڑے لوگوں کی طرف، تو سب کے سب ڈر گئے، لوگ جو ہے پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی لاٹھی کو ڈالا۔ یہ سارا قصہ ان آیات کریمہ میں مذکور ہے کہ جب جادوگروں نے کہا کہ موسیٰ تم ڈالتے ہو یا ہم ڈالیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تم پہل کرو، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پہل کرو۔ سب کے سب جادوگروں نے بیک وقت اپنی رسیاں ڈالی، لاٹھیاں ڈالی، اور وہ سانپ بن گئی، اور لوگوں کی آنکھوں پہ جادو ہو گیا، یا حقیقت میں وہ سانپ بن گئی، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وہ دوڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بھی خوف آیا، لیکن خوف اس چیز کا تھا، اس چیز کا نہیں کہ یہ سانپ آ رہے، بلکہ خوف اس چیز کا تھا کہ یہ لوگ جو خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے، کچھ نے دوڑیں لگا دی کہ سانپ ہمیں نگل نہ جائے، کھا نہ جائے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خوف ہوا کہ لوگ میرے معجزے کو دیکھ نہ سکیں گے، لوگ تو خوف کی وجہ سے پہلے ہی پیچھے ہٹ گئے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی یہ تفسیر بیان فرمائی۔ بہرحال لوگوں نے جب اپنی آنکھوں سے اس سب کچھ کو دیکھا، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عصا، اپنے لاٹھی کو ڈالا، وَأَلْقِ عَصَاكَ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ڈالا تو پھر کیا ہوا، وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، تمام رسیوں کو وہ نگل گیا، تمام لاٹھیوں کو وہ نگل گیا۔ تو پھر جو ہے فرعون اور اس کے درباری بجائے ایمان لانے کے کہنے لگے نہیں یہ تو جادو ہے، ماننے کے بجائے یہ کہنے لگے ہم تجھے سزا دیں گے، ہم تجھے سزا دیں گے، تو دھمکی دے دی قتل کرنے کی۔ لیکن اس پورے دربار میں، مجمع میں کوئی ایمان نہ لایا سوائے ان جادوگروں کے، کیونکہ وہ جادوگر کے ماہر تھے، اور وہ سمجھ گئے یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ حقیقت میں معجزہ ہی ہے۔ وہ انہیں یقین ہو گیا، کیونکہ وہ جادو کے جو ہے ماہر تھے، اور جانتے تھے کہ جادو کس طرح کیا جاتا ہے، اور جادو کی حقیقت کیا ہوتی ہے، لوگوں کے آنکھوں پر پردہ ہوتا ہے، اور عام طور پر ویسے ہی لوگوں کو یہ دھوکہ دیا جاتا ہے جو مختلف چیزوں کی شکل کو اور حیت کو بدل دیا جانا، یہ لوگوں میں عام طور جادو کے یہ اثرات ہوتے ہیں۔ حقیقت میں ایسا جادو نہیں ہوا کرتا کہ سانپوں کو بھی نگلنا شروع ہو جائے، رسیوں کو بھی نگلنا شروع ہو جائے، لاٹھیوں کو بھی نگلنا شروع ہو جائے، اور اس پوری طرح حقیقت میں سانپ بن جائے، ایسا بہت کم ہوا کرتا ہے۔ تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ کوئی جھوٹا نبی نہیں ہے بلکہ سچا نبی ہے اور اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ تو سب کے سب سجدے میں گر گئے، اور سب کے سب جادوگروں نے مومن ہو گئے، ایمان لے آئے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو تسلیم کر لیا۔ تو یہاں پر ایک بات معلوم ہوئی کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کرنا کیا چاہیے، کون ڈالے اور کس طرح یہ جو ہے میدان میں اپنے جادو کو پیش کیا جائے۔
قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ملا، تو ہمیں ایک مشورے کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ جل شانہ جو ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی ہے، ان میں یہ صفات بیان فرمائی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ یہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَأَمُرْ أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے معاملات میں قرآن کریم میں یہ آتا ہے کہ مشورہ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مشورہ کس کاموں میں کیا جاتا ہے؟ کہ جس طرح میدان کے اندر مشورہ کیا ان لوگوں نے کہ کون پہلے ڈالے رسیوں کو، لاٹھیوں کو، کون اپنے جو ہے کرتب کو پہلے پیش کرے، تو یہ آپس میں مشورہ ہوا۔ تو قرآن کریم کے آیات سے یہ بات معلوم ہوئی مشورہ کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی خوبیوں میں بیان فرمایا کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ اپنے معاملات میں مشورہ کرتے ہیں، اپنے معاملات کو مشورے کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ تو مشورہ ان چیزوں میں کیا جاتا ہے جن کے بارے میں کوئی نصوص نہ ہو، منصوص نہ ہو، اور جن چیزوں کے بارے میں کوئی نص ہوتی ہے ان چیزوں کے بارے میں مشورہ نہیں کیا جاتا۔ کہ جن چیزوں کے بارے میں قرآن کریم میں کسی چیز کی حلت یا حرمت کے بارے میں کوئی احکامات، کوئی واضح حکم نہ ہو، اور تو ایسی چیز کے بارے میں مشورہ کیا جاتا ہے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اور ایسی چیز کے بارے میں مشورہ نہیں کیا جاتا کہ ایک چیز کے بارے میں اللہ نے حکم دے دیا کہ یہ حرام ہے، مثلا شراب حرام ہے، اب اسے حرام قرار دیا جائے یا اس کو جائز قرار دیا جائے، تو اس بارے میں مشورہ نہیں کیا جا سکتا۔ یا دوسرے کہ کسی نے چوری کر لی، اب اس کے قرآن کریم میں واضح حکم ہے، نص ہے کہ اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے، اس کو قید میں ڈالا جائے، مخالف سمت سے اس کے پاؤں کو کاٹا جائے، تو تفصیل ہے، تو اب اس کے بارے میں مشورہ نہیں کیا جا سکتا کہ ہاتھ کاٹے جائیں یا نہ کاٹے جائیں، پاؤں کاٹے جائیں یا نہ کاٹے جائیں۔ مشورے کے ساتھ کوئی دوسرا حکم اس کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا، جو نص ہے اسی پر عمل کیا جائے گا۔ ہاں جو نص واضح حکم قرآن حدیث میں موجود نہیں ہے تو ایسے کاموں کے بارے میں مشورہ کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں، ایمان والے لوگوں کی جو ہے خوبیوں میں اس بات کو جو ہے شمار فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے کہ ایسے جو ہے اپنے معاملات میں یہ لوگ مشورہ کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے ہوئے جادوگروں کا قصہ بیان فرمایا ہے۔ تو کیا ہوا؟ قال القوا، جس وقت ان لوگوں نے ڈالا، فلما القوا سحروا اعین الناس، تو لوگوں کے آنکھوں پر جادو کر دیا، واسترہبوہم، اور سب کے سب لوگوں کو خوف زدہ کر دیا، وجاءوا بسحر عظیم، اور وہ لے کر آئے تھے بہت بڑا جادو۔ واوحینا الی موسیٰ، ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان القی عصاک، اے موسیٰ ڈالیے اپنی لاٹھی کو، فاذا ہی تلقف ما یأفکون، تو اچانک جب لاٹھی کو ڈالا گیا تو وہ نگلنا شروع ہو گئی، ان رسیوں کو، ان لاٹھیوں کو، جو کچھ انہوں نے جادو بنایا تھا سب کچھ کو وہ اژدہا نگل گیا۔ فوقع الحق، اس آیت کریمہ میں رب نے فرمایا کہ حق ثابت ہو گیا، حق ثابت ہو گیا، وبطل ما كانوا يعملون، اور باطل اور وہ کاروائی جو ان جادوگروں نے کی تھی وہ باطل ہو چکی، واضح ہو گیا حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت پوری قوم پر واضح ہو چکی، اور فرعون اور فرعونیوں کا بطلان پوری قوم پر واضح ہو چکا تھا، لیکن سب کے سب جو ہے ضد پر اڑے ہوئے تھے، سوائے ان جادوگروں کے کوئی ایمان نہ لے کر آیا۔ تو فرعون نے ان کو بھی دھمکی دے دی کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ یہ قصہ ابھی آگے چل رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرعون اور اس کے وزیروں کو، اس کے مشیروں کو، اس کی کابینہ کو، کابینہ کے ارکان کو، سب لوگوں کو اللہ رب العزت نے ذلیل کر دیا اور ان لوگوں کو مغلوب کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غالب کر دیا۔ یہی اس آخری آیت کریمہ میں بیان فرمایا، فغلبوا ہنالک، سو یہ لوگ مغلوب ہو گئے، وانقلبوا صاغرین، اور یہ لوگ پلٹے ذلیل ہو کر، رسوا ہو کر۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر کے معجزات کے سامنے پوری کائنات کی طاقت ٹھہر نہیں سکتی، جم نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت کے پیغمبروں کے مقابلے میں جو آتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، جس طرح کہ فرعون اور اس کے کابینہ کے ارکان سب کے سب ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے۔ تو اس
ان آیات کریمہ میں اس قصے سے ہمیں ایک سبق ملا ہے کہ ہمیشہ اپنے رب کی مان کر زندگی گزارو، جادو اور ٹونے میں کسی چیز کے پیچھے نہ پڑو، حق کے ساتھ چلو، حق کا ساتھ دو، رب کی مان کر زندگی گزارو، آخرت کی فکر کرو، اور مبادہ وہ وقت آ جائے کہ تم مہلت مانگنا چاہو تمہیں مہلت نہ ملے، تم توبہ کرنا چاہو تمہیں توبہ نہ ملے، تم زندگی مانگنا چاہو تمہیں زندگی نہ ملے، اور موت تمہارے سر پر منڈلا رہی ہو، ایسے وقت کے آنے سے پہلے اپنے رب کی مان کر زندگی گزار لو، نبی کے طریقوں کو اپنا لو، نبی کی سیرت کو اپنا لو، اور دین اسلام میں پوری طرح ڈھل جاؤ۔